بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں سلسلہ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے یومی معمولات، ڈیلی روٹین کے کام، نبی علیہ السلام کے اوقات کیسے صرف ہوتے تھے، آپ علیہ السلام کیسے ان کو صرف فرماتے تھے، دن اور رات میں کیا جو معمول کے کام تھے وہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے، اپنے اوقات کو کتنے حصوں میں تقسیم فرمایا تھا، اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو مکمل طور پر نبی علیہ السلام کی زندگی پر ڈھال سکیں، اس کے مطابق اس کو بنا سکیں، بنانے کی کوشش کر سکیں۔ یہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے، جب ان سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے ڈیلی روٹین کے معمولات کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے تمام اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہوتا تھا۔ ایک حصہ اپنے ذاتی کاموں کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ عبادات کے لیے۔ ذاتی کاموں میں نبی علیہ السلام اپنے ذاتی ضروری کام نمٹا لیا کرتے تھے، کسی کپڑے پر پیبند لگا لیا کرتے تھے، جوتا نالین مبارک اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کو سی لیا کرتے تھے، گھر کے کاموں میں گھر والوں کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت زندگی ہے۔ کتنا خوبصورت اور حسین یہ طریقہ کار ہے کہ نبی علیہ السلام کتنی مصروف شخصیت، کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی مصروف شخصیت نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود نبی علیہ السلام گھر کے کاموں میں خواتین کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، اپنے ذاتی کام خود فرما لیتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ پھر گھر والوں کے لیے عام طور پر عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک نبی علیہ السلام تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے، تھوڑی تھوڑی دیر، جیسے ہم اندازاً کہہ سکتے ہیں کہ 10-10 منٹ تمام گھروں میں آپ تشریف فرما ہوتے، ان کے حال احوال پوچھتے اور خیر خیریت دریافت کر کے پھر آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے جس زوجہ مبارکہ زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات گزارنے کی باری ہوتی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ تمام ازواج وہیں جمع ہو جاتی جہاں نبی علیہ السلام نے جن زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں رات گزارنی ہوتی، اور ایک حصہ عبادت کے لیے عام طور پر نبی علیہ السلام رات کو عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے، یہ معمول تھا اور اس کو پسند فرماتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنے کو، مجلس لگانے کو انتہائی ناپسند فرماتے۔ اس لیے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کر سنن اور نوافل پڑھ کے کچھ تھوڑی سی تلاوت کر کے آپ فوراً جو ہے بستر پر لیٹ جاتے۔ پھر رات کے آخر پہر میں آپ علیہ السلام اٹھتے، نماز پڑھتے،
لمبی لمبی رکعات پڑھتے، لمبا قیام، لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبے سجود، تہجد کے نوافل، بہت طویل نماز پڑھتے، رات کا ایک بڑا حصہ اس میں گزر جاتا۔ پھر آخر میں فجر کا قریب وقت جب ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی نماز پڑھتے۔ وتر چونکہ نماز رات کی آخری نماز ہے، اگر انسان کو تنبہ ہونے کا یعنی صبح نہ اٹھنے کا خوف ہو کہ میں صبح نہیں اٹھ سکوں گا، تو پھر اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وتر پڑھنی چاہیے، جیسے ہمارے ہاں عام معمول ہے۔ اور اگر صبح بیدار ہونے کا یقین ہو، امید ہو کہ صبح میں تہجد کے لیے فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں بیدار ہو جاؤں گا، تو پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ وتر تہجد کے بعد پڑھے جائے۔ اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں بالکل مختصر طور پر پڑھتے اور مسجد میں تشریف لے آتے۔ فجر کی نماز پڑھا کر آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ بیٹھ جاتے، کچھ ذکر اذکار کرتے، معمولات کرتے، وظائف اورات کا اہتمام کیا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے، لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ شیئر کیا جاتا۔ آپ علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے، اس کا حل ارشاد فرماتے، مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کی بات ہوتی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ پھر اشراق کے نوافل ادا کر کے اس کے بعد دن کے معمولات۔ دن میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں بھی تشریف لے جاتے، لوگوں کے حالات دیکھتے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام ایک بازار میں تشریف لے گئے، ایک گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا، وہ اندر سے گیلا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بارش کی پھوار پڑی تھی، یہ گیلا ہو گیا، اس لیے ہم نے گیلا نیچے کر دیا اور خشک والا اوپر کر دیا۔ فرمایا یہ دھوکہ ہے۔ تو ہر جگہ نبی علیہ السلام تعلیم و تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا معمول جاری رکھتے۔ ظہر کی نماز سے پہلے نبی علیہ السلام کا مستقل معمول قیلولہ کرنے کا تھا، تھوڑی دیر آرام فرمانے کا تھا، یہ لازمی کرتے تھے۔ چونکہ رات کے آخری پہر، رات کا ایک بڑا حصہ نبی علیہ السلام کا عبادت میں گزرتا تھا، اس لیے بشری تقاضے کے تحت اور امت کے حال پر رحم کرتے ہوئے نبی علیہ السلام جو ہے تاکہ امت کے لیے بھی ایک راستہ، ایک جو ہے ایک طریقہ کار بن جائے، نبی علیہ السلام دوپہر کو ظہر سے پہلے کچھ قیلولہ فرماتے اور آرام فرماتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں جب تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں کی جاتی تھی، کسی بھی جگہ آپ بیٹھ جاتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی مجلس کی خصوصیت تھی۔ کسی پر الزام تراشی، تہمت، جھوٹ، گالی گلوچ، بدگوئی، یہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں قطعاً نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی مجلس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ ہر ایک کی بات کو مکمل توجہ کے ساتھ سنتے، مکمل توجہ کے ساتھ، اس کی طرف متوجہ، صرف آنکھیں نہیں پھیرتے تھے، مکمل پھر جاتے تھے۔ اگر ادھر سے کسی نے بلایا نبی علیہ السلام ادھر پھر جائیں گے، اور جب تک وہ اپنی بات مکمل نہیں کرے گا نبی علیہ السلام اس سے چہرہ نہیں پھیرتے۔ یہ سنت طریقہ ہے، صرف آنکھیں پھیرنا یہ سنت نہیں ہے۔ توجہ سے اس کی بات کو سنتے ہیں، پھر اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ کی ایک سنت یہ تھی کہ آپ ٹھہر کر گفتگو کرتے اور عام طور پر 3 دفعہ بات کو دہراتے تاکہ سارے لوگ اس کو سن لیں اور سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام زیادہ سے ضرورت سے زیادہ کسی سے بے تکلف نہیں ہوتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ کار ہے۔ سنجیدگی، متانت، وقار، یہ چیزیں نبی علیہ السلام اس کو ملحوظ رکھتے تھے۔ لیکن ایسا یعنی بے جا تکلف نہیں ہوتا تھا، تصنع نہیں ہوتا تھا، اپنی عادت مبارکہ کے مطابق ہی آپ علیہ السلام رہتے تھے۔ حق بات کہنے سے نہیں کتراتے تھے، جو بات حق سمجھتے وہ ارشاد فرما دیتے تھے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی مجلس کے معمول تھے۔ مجلس کے شروع میں بھی اور مجلس کے آخر میں بھی خاص طور پر اللہ کا ذکر کیا جاتا، اللہ کا ذکر کر کے بیٹھا جاتا، اللہ کے ذکر پر ہی مجلس برخاست کی جاتی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے اندر بکری کا گوشت، لوکی اور شہد اور سرکہ اور کھجور، یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی مرغوب تھی، پسند تھی۔ ٹھنڈا پانی بھی ان میں، کبھی کبھی کھجور ملا ہوا پانی نبی علیہ السلام معمول کے مطابق پیتے۔ رات کو کھجوریں ڈال دی جاتی پانی میں، صبح اٹھ کے اس پانی کو نوش فرماتے۔ آپ علیہ السلام اس کو پسند فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں کبھی تکلف نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے،
پسند ہو تو کھا لیتے، دل نہ چاہے تو ہاتھ کھینچ لیتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے، لا آکل متکئا، نبی علیہ السلام کی حدیث کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھانا کھاتا، اس کو بے ادبی سمجھتے تھے۔ کھانے میں عام طور پر 3 انگلیاں استعمال کی جاتی تھی، تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور جو ساتھ بیٹھے اگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جیسے چھوٹے بچے تھے نبی علیہ السلام کے خادم کی حیثیت سے، تو نبی علیہ السلام ان کو سکھاتے، ساتھ تعلیم دیتے کہ بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ آداب ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خوبصورت کوئی سکھانے والا نہیں دیکھا۔ میں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں گزارے، کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کسی بات پر ڈانٹا ہو، کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا یا فلاں کام کیوں کیا۔ پیار محبت سے نبی علیہ السلام شفقت کے ساتھ ان کو تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ لباس کے اندر نبی علیہ السلام سفید لباس کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سفید لباس عموماً زیب تن فرماتے۔ سفید کے علاوہ بھی اور بھی رنگ نبی علیہ السلام نے پہنے ہیں، کوئی خاص رنگ کی قید مذہب میں نہیں ہے، لیکن پسندیدہ کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام اس کو پسند فرماتے، فرمائے اسی کو پہنا کرو، اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اس کے علاوہ دھاری دار سرخ دھاریوں والی چادر بھی نبی علیہ السلام نے زیبتن فرمائی ہے، اور جو ہے تہبند باندھنا اور چادر اپنے جسم پر لپیٹنا یہ بھی ثابت ہے۔ پاجامہ کا پہننا ثابت تو نہیں ہے، لیکن روایات میں ہے کہ مینا کے بازار میں نبی علیہ السلام نے پاجامہ جب دکھایا گیا کہ یہ اس طرح جو ہے بعض لوگ پہنتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا، فرمایا اس میں ستر پوشی زیادہ ہوتی ہے، بہرحال پہننا ثابت نہیں ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی بالکل تکلف سے خالی اور بہترین، ہمارے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے، چاہے ہم انفرادی زندگی گزاریں یا اجتماعی زندگی گزاریں، گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، عبادات ہو یا معاملات ہو، معاشرت ہو یا اخلاقیات ہو، ہم اولاد ہیں یا والدین ہیں، کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، ہر ایک کے لیے، کوئی حکمران ہے یا رعایا ہے، ہر ایک کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اخلاق کے دائرے میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام بہترین نمونہ نظر آئیں گے۔ آپ کوئی تاجر اپنی نظر سے دیکھے گا تو نبی علیہ السلام کی تجارت بہترین نمونہ نظر آئے گی۔ کوئی عام انسان جو گھر میں زندگی گزارتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے گا، اس کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں مکمل بہترین نمونہ نظر آئے گا۔ کوئی کس حیثیت سے بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے گا اور سنے گا، اس کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں مکمل رہنمائی ملے گی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل۔ کوئی ذات اور ہستی ہے تو وہ جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات ہے، ان کی پیروی میں ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔